من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب نازل ہوا, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راستہ بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ. آج سوموار ہے اور جمادی الاول کی 11 تاریخ سن 1423 ہجری, جولائی کی 22 تاریخ سن 2002. آج کے درس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا. قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورہ. اس سورت کے بارے میں فرمان پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ خود قرآن میں موجود ہے. یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت, سب سے زیادہ شان والی سورت سورۃ فاتحہ ہے. یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے, سارے قرآن کا محاصل اور خلاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ ناقص ہے, وہ ادھوری ہے, وہ کامل نہیں, ناقص ہے. یہ نہیں فرمایا کہ باطل ہے, فرمایا وہ نماز ناقص ہے, کیونکہ واجب کے چھوٹ جانے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے. حنفیوں کے نزدیک اس سورت کا نماز میں پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. قرآن پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. البتہ اس سورت کو نماز میں پڑھنے کے طریقے کئی ہیں. ایک طریقہ تو حقیقی ہے, ظاہری طریقہ کہ ہر آدمی خود پڑھے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقتدیوں کا امام پڑھ لے اور مقتدی پیچھے آمین کہہ لے تو حکمن مقتدی کی بھی سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی. مقتدی کی بھی سورۃ فاتحہ ادا ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مقتدی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی.
جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، امام کہتا ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ مقتدیوں نے کیا کہا؟ آمین۔ تو یہ دعا صرف امام کی ہوئی یا سب کی ہو گئی؟ اگر دعا سب کی ہو گئی تو سورۃ فاتحہ بھی تو دعا ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے۔ جب امام نے یہ دعا مانگی، مقتدی نے آمین کہا، تو سب کی سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی، سب کی سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی۔ اس کی دلیل سورہ یونس کی وہ آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، یہ کفر پر مرے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ وہاں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے قال موسیٰ ربنا، قال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ ساری دعا کرنے والے کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد آگے اس کی قبولیت کا ذکر آیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ بھئی دعا کرنے والے تو صرف موسیٰ علیہ السلام، اور جب دعا کی قبولیت کی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام کی تو دعا کا ذکر ہی کوئی نہیں پیچھے، دعا کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت اس لیے صحیح کہ دعا کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن وہ اس دعا کو سن رہے تھے، اس پر آمین کہہ رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو۔ تو سورۃ فاتحہ بھی بالاتفاق دعا ہے، تو لہذا جب مقتدی نے یہ دعا مانگی، امام نے دعا مانگی، مقتدی نے آمین کہا، اس کو سن لیا، تو گویا سب کی طرف سے یہ سورۃ فاتحہ ادا ہو گئی۔ اس لیے مقتدی کو امام کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھنا ضروری کوئی نہیں، بلکہ پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کو سننا فرض ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہو قرآن پاک یا کوئی بھی پڑھ رہا ہو نصیحت کے لیے سنانے کی غرض سے، تو سننا چاہیے یا ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے؟ سننا چاہیے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جلدی کرتے تھے، تو اللہ نے حکم بھیجا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک جبریل پوری وحی پڑھ نہ لے، اے میرے نبی جبریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو، جلدی نہ کرو۔ تو ثابت ہوا کہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے میرے نبی جلدی زبان کو حرکت نہ دو، جلدی جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن نہ پڑھو۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، یہ تو ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے پیچھے پڑھنا درست نہیں ہے امام کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وقفوں میں پڑھ لے،
پہلے تو وقفوں میں پڑھنا ممکن نہیں. دوسری بات کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو پھر یہ آیت پڑھے گا غیر المغضوب والی یا آمین کہے گا؟ کیا کرے گا؟ آمین. تو جو پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس کا مطلب ہے امام سے پہلے پڑھ لیتے ہیں یا امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جو غلط ہے. حالانکہ امام کا پڑھا ہوا سن لینا مقتدی کو کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ. جس آدمی کا امام ہو اور وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کا پڑھ لینا مقتدی کے لیے کافی ہے، وہ مقتدی کا بھی پڑھ لینا ہے. تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں حکمن مقتدی بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے. البتہ اکیلا آدمی جب پڑھے یا امام ہو تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے نماز شروع کرے تکبیر تحریمہ تو تم بھی اللہ اکبر کہو. جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو. اور جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو تم آمین کہو. اور فرمایا جب تمہارا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. اس حدیث میں کئی مسئلے ہیں. اسی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ جب تمہارا امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. جب تمہارا امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. تو کئی مسئلے اس حدیث سے ثابت ہو گئے. ایک مسئلہ یہ کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو چپ رہنا چاہیے. جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے امام اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے اور مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہتا ہے. امام اونچی آواز سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے اور مقتدی آہستہ آمین کہتا ہے. آہستہ آمین کہتا ہے. امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی دل میں پڑھتا ہے ربنا لک الحمد. یعنی امام کے کام اونچی آواز والے اور مقتدی کے کام سارے دل میں. یہاں سے آمین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. بھئی جب امام اونچی آواز سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے مقتدی دل میں آمین کہتا ہے. باقی بھی تو اسی طرح ہے. امام اللہ اکبر اونچی آواز سے مقتدی دل میں. امام سامع اللہ لمن حمدہ اونچی آواز سے مقتدی دل میں. تو لہذا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا مسئلہ اس کو بنا دیا گیا. فتنہ لگا دیے گئے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز ہی کوئی، امام کے پیچھے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کوئی نہیں، جو آمین اونچی نہیں کہتا اس کی نماز کوئی نہیں. فتوے لگا دی. تو یہ غلوب ہے. یہ کیا ہے؟ غلوب ہے. سراسر خلاف ہے حدیثوں کے
اور خود قرآن کے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورت ہے. اس سورت کے کئی نام ہیں. اس سورت کا نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی. فاتحہ کا معنی کھولنے والی، کیونکہ اس سے قرآن کھلتا ہے. اس سورت سے قرآن کھلتا ہے. سب سے پہلی سورت، بلکہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی قرآن کی سب سے پہلی سورت. چند آیات تو نازل ہوئی تھی سورت فاتحہ سے پہلے، جیسے غار حرا میں جو آیات آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن پوری سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے. پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورت فاتحہ ہے. کامل سورت، مکمل سورت، سورت فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور فاتحہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی ہے کھول دینے والی، مصیبتیں دور کر دینے والی. اس سورت کے پڑھنے سے اللہ پاک مصیبتیں دور کر دیتے ہیں. اس سورت کے پڑھنے سے اللہ مصیبتیں دور کر دیتے ہیں. اور یہ سورت شفا بھی ہے. اس کا نام ہے سورت شفا. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت شفا. جو بیمار ہو، پریشان ہو، مصیبت میں گھرا ہوا ہو، بیماری دور نہ ہوتی ہو، وہ رات دن یہ سورت فاتحہ پڑھے اور پڑھ کر دم کرے. اللہ پاک اس سورت سے شفا دیتے ہیں. اس سورت سے شفا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی سورت نہیں. اس سورت کا نام کنز بھی ہے. کنز خزانے کو کہتے ہیں. یہ سورت ایسا خزانہ ہے جو دین و دنیا میں کام آنے والا ہے. یہ سورت روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا. یہ خزانہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. یہ سورت صرف اس امت کو نصیب ہوئی. اس ایسی سورت کسی امت کو ملی نہیں ملی. صرف ہمارے نبی کو، صرف اس آخری امت کو یہ سورت نصیب ہوئی ہے. اس لیے اس سورت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اللہ پاک نے. سورت ہجر میں آتا ہے، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہ دیکھ لو 14واں پارہ سورت ہجر 14ویں پارے کی پہلی سورت ہے. 14ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے وہ سورت ہجر ہے. صفحہ کیا؟ 237. تو پہلا صفحہ ہے نا. اس سورت کے آخر میں دیکھیے گا 241 صفحہ اور آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی. سبعاً 7 آیات مل گیا. 7 آیتیں آپ کو عطا فرمائی من المثانی، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظیم قرآن عطا فرمایا. بہت بڑا قرآن عطا فرمایا. سب سے بڑی نعمت، خیر کثیر کا منبع. انا آتینا کل کوثر، خیر کثیر، سب سے بڑی نعمت قرآن عطا کیا ہے.
تو جب ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ جیسی سورت دی، قرآن عطا کیا، تو پھر کافروں کے مال و متاع پر، ان کی چیزوں پر للچائی ہوئی نظر نہ ڈالنا، للچائی ہوئی نظر نہ ڈالنا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، مت اپنی آنکھیں ڈالنا، نظر ڈالنا ان لوگوں کے مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، طرح طرح کے لوگوں کو ان میں سے۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین نہ ہوں ان کے نہ ماننے پر۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، اور ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا معاملہ کریں۔ تو دیکھا آپ نے سورۃ فاتحہ کو، قرآن عظیم کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ یہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ اس لیے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ سارے قرآن میں کیا موضوعات آئے ہیں۔ بھائی سارے قرآن میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہے وہ آیا ہے اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ پاک کے کارنامے، اللہ پاک کی قدرتیں، اللہ پاک کا رب ہونا، اللہ پاک کا خالق ہونا، اللہ پاک کا الہ ہونا۔ تو یہ مسئلہ سورۃ فاتحہ میں بھی ہے، یہ مسئلہ سورۃ فاتحہ میں بھی ہے۔ پہلے تو الحمدللہ رب العالمین توحید کی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ توحید کی۔ اور آگے جا کر دیکھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے غیر سے مدد نہیں مانگتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ غیبی مدد، حقیقی مدد، فوق الاسباب مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف تیرے آگے، جب ہم التجا کرتے ہیں تو صرف تجھ سے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو جو مسئلہ سارے قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ پورے قرآن میں اور کیا ہے؟ قیامت کا مسئلہ ہے۔ پورے قرآن میں اور کون سا مسئلہ ہے؟ خاص طور پر قرآن پاک کے آخری پارے، اور ان میں بار بار قیامت کا تذکرہ آیا تھا، تو سورۃ فاتحہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت آئے گی، اللہ حساب لے گا، ہر آدمی کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ تو قیامت کا ذکر اس صورت میں بھی آ گیا۔ قرآن پاک میں اور کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہدایت کی دعائیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ سے استعانت ہے۔ پہلے نبیوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے بیماریوں میں، دکھ درد میں اللہ سے مانگا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد نہ ہونے پر کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کے آگے فریاد کی؟ اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تھی، جنت کا لباس اتر گیا تھا، تو رو رو کر کس سے مانگا؟ صرف اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو سارے نبی ولی اللہ سے مانگنے والے، تو سورۃ فاتحہ تو خود دعا ہے، اس میں اللہ سے مانگا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن پاک میں اور کیا ہے؟ سارے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات آئے ہیں، نبیوں کے واقعات،
ماننے والوں کے واقعات اور ان کے واقعات بھی جنہوں نے نہیں مانا ہلاک ہو گئے. کافر قومیں، قوم عاد کا قصہ ہے، قوم نوح کا واقعہ ہے، قوم سمود کا، قوم مدین کا، قوم لوط کا قصہ قرآن میں ہے. تو سورۃ فاتحہ میں بھی دونوں چیزیں ہیں. ماننے والوں کا بھی ذکر کیا، نیک لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ جن لوگوں پر تیرے انعامات ہوئے، نبی، صدیق، شہداء، ان کے راستے پر ہمیں چلانا. اور نہ ماننے والوں کا ذکر بھی سورۃ فاتحہ میں آ گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے. تو گویا اس صورت میں سارے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اور سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہوئی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے ہے سوائے سورت توبہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے ہے سوائے سورت توبہ کی. سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی وجہ تو وہی بیان ہوگی جب سورت فاتحہ پڑھیں گے. لیکن یاد رہے ایک سورت ایسی بھی ہے قرآن میں جس کے اندر درمیان میں بھی بسم اللہ آئی ہے. کون سی سورت ہے؟ سورت نمل. کون سی سورت ہے؟ سورت نمل. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، تبلیغی خط، دعوت کا خط. کون سا خط؟ تبلیغی خط لکھوایا تھا. اس خط کے شروع میں لکھوایا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ خط سلیمان کی طرف سے، اور یہ خط شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے. یہ خط شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن کیا ہر بسم اللہ جو سورت کے شروع میں آتی ہے یہ آیت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. حنفیوں کے نزدیک ہر بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے اور اس کو بار بار دہرایا گیا ہے. ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے حنفیوں کے پاس کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث. عجیب یہ ہے کہ بخاری کرنے والے بخاری کی اس حدیث کو نہیں مانتے. فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھاتے تو آپ کی قرات الحمدوں سے شروع ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. جب کوئی سورت پڑھتے آگے سورۃ فاتحہ کے بعد تو بھی سورت شروع کر دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. اگر یہ سورت کا حصہ ہوتی تو اللہ کے نبی بسم اللہ بھی ساتھ پڑھتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی سورت تو اونچی آواز سے پڑھیں اور ایک ہاتھ چھوڑ دیں؟ تو حنفیوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے. حنفیوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے. لیکن کچھ لوگ وہ بسم اللہ بھی کہتے ہیں کہ سورت کا حصہ ہے، وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو، غیر مقلدین جو فقہ کے منکر ہیں، منکرین فقہ کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہو تو وہ بسم اللہ بھی ساتھ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. جی ہاں. جب بھی وہ نماز شروع کرے گا ان کا امام تو پہلے کیا پڑھے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور اسی طرح جب سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کریں گے تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو ان کا یہ طرز عمل بخاری شریف کی حدیث کے خلاف ہے. ان کا یہ طرز عمل بخاری شریف کی حدیث کے خلاف ہے. جی نبی پاک کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ الحمدوں سے قرات شروع کرتے تھے. تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں مانتے، لیکن پھر بھی سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں.